ناظرین آداب. ہم کس چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ انسان نے یہ سوال تو ہزاروں سال پہلے کیا تھا، لیکن اس کا جواب جدید سائنس کے آنے کے بعد ہی دینا ممکن ہو سکا. جدید سائنس سے مطلب یہ کہ آج سے 100 سال پہلے کوانٹم میکینکس کے جو اصول دریافت ہوئے تھے، ان کی روشنی میں اور ان کی مدد سے آج ہم ایٹم کو مکمل حد تک سمجھ چکے ہیں. اس کے بارے میں پیشن گوئیاں کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم تجربات کر سکتے ہیں، اور پیشن گوئیوں اور تجربات کو ساتھ ملا کر یہ جان سکتے ہیں کہ ہماری سوچ ایٹم کے بارے میں کہاں تک درست ہے. چلیے اس کو سب سے پہلے ایک تاریخی حوالے سے دیکھتے ہیں. آج سے 2500 سال پہلے ایک یونانی فلسفی جس کا نام ڈیموکریٹس تھا، اس نے یہ سوال کیا کہ فرض کیجئے میرے پاس ایک سیب ہے. اس سیب کو میں سب سے پہلے 2 میں کاٹتا ہوں، پھر اس کے جو 2 حصے بنتے ہیں ہر ایک کو میں 2 میں کاٹتا ہوں، اور یوں تقسیم کا عمل چلتا ہی اگر چلا جائے تو پھر کیا بالآخر اس کا کوئی سب سے چھوٹا حصہ رہ جائے گا کہ نہیں؟ اور ڈیموکریٹس نے اس کو ایٹوموس کا نام دیا، اور ایٹوموس کا مطلب ہے یونانی زبان میں ناقابل تقسیم. آج ہم جانتے ہیں کہ ایٹم کو مزید تقسیم کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں چلیے یہ بات طے ہو گئی کہ ہر چیز کا ایک سب سے چھوٹا ذرہ ہوتا ہے اور اس کو ایٹم کا نام دے دیا گیا. مسلمانوں نے بھی اس کے اوپر کافی بحث کی، اور اخوان الصفا نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر یہ ایٹمز ہیں تو ان کے درمیان پھر کیا ہوگا، اور اس کو خلا کا نام دے دیا گیا. اور یہ طے ہوا ان کے بحث مباحثے کے نتیجے میں کہ مادے میں ایٹمز ہیں اور ایٹمز کے درمیان خلا ہے، یعنی کہ ایٹمز کی عدم موجودگی، مادے کی عدم موجودگی. اس کے بعد پھر ایک اور قدم ایک فرانسیسی سائنسدان لیووزیئر نے اٹھایا. اس نے یہ طے کیا تجربات کی مدد سے کہ جب بھی آپ کسی چیز کو جلاتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی لکڑی ہے، تو ہاں لکڑی کا وزن پھر کم ہو جاتا ہے، لیکن اس سے جو دھواں نکلتا ہے اور جو اس سے گیسیں اوپر اٹھتی ہیں، اگر ان کے وزن کو بھی آپ شامل کر دیں تو پھر کل مادے کی مقدار، کل مادے کا وزن تبدیل نہیں ہوتا. تو دس از لا آف کنزرویشن آف میٹر. مگر شاید سب سے بڑی پیش رفت ایٹمز کے شعبے میں جان ڈالٹن نے کی. پھر 1803 میں جان ڈالٹن نے چند بنیادی اصول وضع کیے جن کا تعلق ایٹمز اور مادے کے ساتھ تھا. ڈالٹن نے یہ کہا کہ ہر عنصر یعنی کہ ہر ایلیمنٹ ایک جیسے ایٹمز پر مشتمل ہے، اور آپ ایک عنصر اور دوسرے عنصر میں فرق یوں کر سکتے ہیں کہ اس کے ایٹمز سے مختلف ہیں. یہ یا تو زیادہ بھاری ہیں یا ہلکے ہیں اس کے ایٹمز کے مقابلے میں. مزید اس نے یہ کہا کہ جب اس کے اور اس کے ایٹمز آپس میں جڑ کر مرکبات بناتے ہیں، کمپاؤنڈز بناتے ہیں، تو ان کا تناسب یا تو 1 اور 2 کا، یا 1 اور 3 یا 2 اور 5 کا ہوتا ہے، گویا کہ سمپل پروپورشنز. اور جب یہ مرکبات بنتے ہیں تو ان مرکبات کی جو پراپرٹیز ہیں وہ نہ اس سے متعلق ہوں گی اور نہ ہی اس سے. مثال کے طور پر جب ہائیڈروجن اور آکسیجن دونوں گیسیں ہیں آپس میں ملتی ہیں تو ان سے پانی بنتا ہے. پانی تو لکوڈ ہے، مائع حالت میں ہے، اور یہاں H2O بنتا ہے، 2 ایٹم ہائیڈروجن کے، 1 ایٹم آکسیجن کا. اس طرح سے ڈالٹن نے کیمسٹری کی بنیاد ڈالی. ڈالٹن کے بعد ایووگیڈرو نے ایک بہت اہم اصول وضع کیا، اور اس اصول کو ایووگیڈروز ہائپوتھیسس کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر میرے پاس 2 گیسیں ہوں، یہاں پر ہائیڈروجن گیس ہو اور یہاں پر آکسیجن گیس ہو، تو اگر ان دونوں کا حجم برابر ہے، پریشر برابر ہے اور ٹیمپریچر برابر ہے، تو جتنے مالیکیولز یہاں پر ہیں اتنے ہی یہاں پر بھی ہوں گے. بات یوں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ پریشر آخر کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟
کہ مالیکولز ٹکراتے ہیں دیواروں کے ساتھ، جا کر باؤنس کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو مومنٹم ٹرانسفر ہوتا. اور جیسا کہ آپ نے ہیٹ کے ایک لیکچر میں دیکھا تھا، پی وی از اکول ٹو این کے ٹی، پریشر انٹو والیوم از اکول ٹو دا نمبر آف ایٹمز اور مالیکولز انٹو دا کانسٹنٹ کے انٹو دا ٹیمپریچر ٹی. تو ظاہر ہے کہ اگر ان دونوں کے لیے پی اور وی اور ٹی برابر ہوں تو ظاہر ہے کہ اس میں اور اس میں این کی تعداد بھی برابر ہوگی، جتنے مالیکولز یہاں ہیں اتنے یہاں ہیں. اب فرض کیجئے کہ یہاں پر ہائیڈروجن گیس ہے، ایچ گیس، اور یہاں پر ہائیڈروجن مالیکولز کی گیس ہے. اب یہ دیکھا گیا کہ 1 کلو گرام ہائیڈروجن گیس میں ایووگیڈروز نمبر آف مالیکولز ہے جس کی تعداد ہے 6 × 10⁻26 مالیکولز. تو یہاں ہائیڈروجن ایٹمز کی گیس ہے، یہاں پر ہائیڈروجن مالیکولز کی گیس ہے. ہائیڈروجن مالیکول از H2، تو یہاں پر ماس ڈبل ہوگا. اور اگر یہاں پر آکسیجن ہو تو ماس 16 گنا زیادہ ہوگا، کیونکہ آکسیجن ہائیڈروجن کے مقابلے میں کوئی 16 گنا زیادہ بھاری ہے. چلیے، یہ ایک بنیادی اصول ہے، اس کو اب ہم استعمال کریں گے یہ جاننے کے لیے کہ ایٹمز کتنے بڑے ہوتے ہیں، ان کا سائز کتنا ہوتا ہے. فرض کیجئے کہ ہم کوئی سالڈ لیتے ہیں اور اس سالڈ میں ایٹمز کو اگر ہم چھوٹے چھوٹے یوں گولے تصور کریں، گولیاں تصور کریں، تو ان گولیوں کو ہم ساتھ ساتھ رکھ سکتے ہیں. اگر ہر گولی کا ڈائمیٹر 2r ہو، ریڈیس r ریڈیس ہے، تو پھر ہم کتنے ایٹمز رکھ سکتے ہیں 1 میٹر میں؟ ظاہر ہے کہ 1/2r. چنانچہ اگر ہم ایک کیوب بناتے ہیں، اس کیوب کا والیوم ہے 1 میٹر بائی 1 میٹر بائی 1 میٹر، تو اس میں ایٹمز کی تعداد ہوگی 1 ڈیوائڈیڈ بائی 2r کیوب. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ڈینسٹی رو ہو اور ایٹامک ویٹ a ہو تو ہر ایٹم کا والیوم بنتا ہے a ڈیوائڈیڈ بائی رو. یہ بات تو بالکل واضح ہے نا، اس واسطے کہ رو یعنی کہ کثافت، ڈینسٹی از میس پر یونٹ والیوم. اس پورے ایلیمنٹ کا اگر آپ 1 میٹر لیں تو اس کا وزن رو ہوگا. اے ایٹامک ویٹ ہے، جس کا مطلب یہ کہ ہر ایٹم کا وزن اے ہے. چنانچہ ہر ایٹم کا والیوم بنتا ہے اے ڈیوائڈیڈ بائی رو. اب یہ دیکھیں کہ ٹوٹل نمبر آف ایٹمز 1/2r کیوبڈ انٹو اے اوور رو بنتا ہے، اور یہ تعداد ایووگیڈروز نمبر کے برابر ہونا چاہیے، یعنی کہ 6 × 10⁻26. تو اس ایکویژن کو اگر آپ حل کریں r کے واسطے تو r کے لیے ایک بہت سادہ جواب نکلتا ہے. r is equal to half atomic weight A divided by density rho into Avogadro's number n0 to the power 1/3. اب یہاں پر آپ A کی کوئی سی قیمت لگائیں، کوئی ڈینسٹی لگائیں، ایووگیڈروز نمبر اس میں ڈالیں، تو جو R کی قیمت نکلتی ہے وہ لگ بھگ 10⁻10 میٹرز کے برابر ہے، یعنی کہ 10⁻8 سینٹی میٹرز یا 1 اینگسٹروم کے لگ بھگ. اب دیکھیے یہاں پر میں نے کوئی مختلف کیلکولیشن نہیں کر کے دکھائی بیریلیم اور بورون اور کاربن اور دیگر ایلیمنٹس کے واسطے، لیکن اگر آپ یہ کاغذ پینسل لے کر کیلکولیشن کریں، ڈینسٹیز ڈالیں وغیرہ، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک اور دوسرے ایٹم میں سائز کا کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. ہاں فرق ہوگا، جو سب سے بھاری ایٹم ہوتے ہیں وہ شاید 2 یا 3 گنا زیادہ بڑے ہوں بنسبت چھوٹے ایٹموں کے، مگر پھر بھی یہ کوئی 10 یا 100 کا فرق تو نہیں ہے. 1 یا 2 یا 3 کا زیادہ سے زیادہ فرق ہو سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ریڈیس کا ڈیپینڈنس کیوب روٹ کے حساب سے ہے. سو r is proportional to what is in the brackets to the power 1/3. گویا کہ تمام ایٹمز لگ بھگ ایک ہی سائز کے ہیں. چلیے یہ بات بہت اچھی ہے، طے ہو گیا کہ ایٹم 10⁻8 سینٹی میٹرز کے لگ بھگ ہیں. ہاں اس سے 2-3 گنا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، مگر ایٹم کی ساخت کیا ہے، اس کے اندر کیا کچھ ہے؟ سن 1895 میں جے تھامسن نے یہ معلوم کیا
کہ ہر ایٹم کے اندر الیکٹرانز ہوتے ہیں، اور یہ بات یوں بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جب آپ دو چیزوں کو یوں رگڑتے ہیں تو ایک کے اوپر چارج آ جاتا ہے، منفی چارج آتا ہے، دوسرے پہ مثبت ہوتا ہے، تو الیکٹرانز جب کسی ایٹم سے نکل جاتے ہیں تو اس کے اوپر چارج آ جاتا ہے. اس سے ایک ایٹم کا تصور سامنے آتا ہے. جے تھامسن نے اس کو پلم پڈنگ ماڈل کہا. ہم اپنے طور پہ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں ایٹم کو نیوٹرل ہونا چاہیے، جتنے پازیٹیو چارجز ہیں اتنے نیگیٹو چارجز ہونے چاہیے، ظاہر ہے. مگر یہ چارجز کس طرح سے پھیلے ہوئے ہیں؟ جے تھامسن نے کہا کہ یہ ایک پڈنگ کی طرح ہے، ایٹم ایک پڈنگ کی طرح ہے جس میں پازیٹیو چارجز ہر طرف موجود ہیں اور کہیں کہیں پلمز ہیں جو الیکٹرانز ہیں. یا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں فرنی بنتی ہے اور فرنی میں اگر ہم کشمش ڈالیں تو وہ کشمش الیکٹرانز ہیں اور فرنی پروٹونز ہیں. تو اٹ از اے سوپ ان وچ ایوری تھنگ از سوئمنگ اراؤنڈ. لہٰذا اگر ایٹم یوں ایک گولا ہے، اس میں پازیٹیو اور نیگیٹو چارجز برابر ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں. یہ پلم پڈنگ ماڈل تھا. مگر یہ ماڈل غلط ثابت ہوا، اور اس کو غلط ثابت کرنے والا ارنسٹ رتھرفورڈ تھا. رتھرفورڈ نے سن 1911 میں ایک انتہائی اہم تجربہ کیا. اس تجربے میں الفا پارٹیکلز کا ایک منبع ہے، اور اس میں سے جو الفا پارٹیکلز نکلتے ہیں وہ سونے کی ایک پتری سے ٹکراتے ہیں. ٹکرا کر پھر کچھ سیدھے نکل جاتے ہیں، کچھ لیفٹ کی طرف جاتے ہیں، کچھ رائٹ کی طرف جاتے ہیں. مگر چند ایسے بھی ہیں جو ٹکرانے کے بعد واپس آتے ہیں. اب اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. الفا پارٹیکلز بہت بھاری پارٹیکلز ہیں. اب ہم یہ جانتے ہیں کہ الفا پارٹیکلز میں 2 پروٹونز اور 2 نیوٹرونز ہوتے ہیں، تو یہ ایک چھوٹا سا بڑا بھاری پارٹیکل ہے. یہ جا کر گولڈ فوائل سے ٹکراتا ہے. اب یہ فوائل ہے، پتری ہے، بہت باریک، بہت پتلی ہے. اس کی وجہ یہ کہ رتھرفورڈ یہ نہیں چاہتا تھا کہ الفا پارٹیکل جب کسی ایٹم سے ٹکرائے تو وہ ایٹم مزید کسی دوسرے ایٹم سے ٹکرائے، یا اس سے جو الفا پارٹیکل سکیٹر ہو کے نکلتا وہ ایک سیکنڈ سکیٹرنگ کرے. چنانچہ اس پتری کو بہت باریک، بہت پتلا رکھا گیا. خیر، تو الفا پارٹیکل آتا ہے، ایک ایٹم سے ٹکراتا ہے، اور یہ دیکھا گیا کہ بیشتر الفا پارٹیکلز تو سیدھے نکل جاتے ہیں یا بہت کم اینگل سے ٹکرا کر نکلتے ہیں، تو ڈیفلیکشن ان کا بہت کم ہوتا. مگر رتھرفورڈ کو اس بات پہ بہت حیرت ہوئی کہ بعض ایسے بھی ہیں جو ٹکرانے کے بعد واپس آ جاتے ہیں. اور اس کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ I was as surprised as firing a gun at a piece of paper and having the bullet sent back to me. رتھرفورڈ کیوں حیران ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بھاری جسم آ کر کسی ہلکے جسم سے ٹکراتا ہے تو بھاری جسم کبھی لوٹ کے نہیں جاتا. ہلکا جسم آگے کی طرف جاتا ہے اور بھاری بھی آگے کی طرف جاتا. لیکن اگر یہ جسم کسی دوسرے بھاری جسم کے ساتھ ٹکرائے تو پھر یہ امکان بنتا ہے کہ وہ ٹکرانے کے بعد واپس چلا جائے. اس تجربے سے یہ ثابت ہوا کہ ایٹم میں کہیں ایک چھوٹا مگر بھاری مرکز ہے، کوئی ایسی گٹھلی ہے، بھاری گٹھلی، جس سے یہ الفا پارٹیکل ٹکرا کر واپس چلا جاتا. اور یوں ہمیں معلوم ہوا کہ پلم پڈنگ ماڈل غلط ہے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ پروٹونز ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں ایٹم الیکٹرانز کے ساتھ ساتھ، بلکہ اصل ایٹم کی شکل و صورت یہ ہوگی کہ بیچ میں ایک مرکز ہے اور اس کے گرد الیکٹرانز گھومتے ہیں. یہ مرکز بہت چھوٹا ہے اور الیکٹرانز اس مرکز سے بہت دور ہیں. اب میں کچھ سائز کا اندازہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. اگر ہم اس مرکز کو ایک کرکٹ بال جتنا رکھیں، اس کے برابر تصور کریں، تو جو نزدیکی الیکٹران ہے وہ یہاں سے کوئی 8-10 کلومیٹر دور ہے. لہٰذا ایک ایٹم کے اندر خالی جگہ بہت زیادہ ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹم بنیادی طور پر
خالی ہے. ہاں یہاں پر مرکز ہے, وہاں پر الیکٹران ہے, درمیان میں کچھ نہیں ہے. تو رتھرفورڈ نے ایٹم کا یہ متبادل تصور, یہ متبادل تصویر پیش کیا, مگر اس تصویر میں ایک بہت بڑی خرابی ہے اور اس خرابی کو کوئی دور نہیں کر سکا. اس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اگر کوئی مرکز ہو جس کے گرد الیکٹران یوں گھوم رہا ہو تو یہ الیکٹران ایکسیلریٹ کرتا ہے. یہ اپنی سپیڈ بے شک نہ تبدیل کرے لیکن اس کی ویلوسٹی یعنی کہ سپیڈ کی سمت بدلتی جاتی ہے. چنانچہ یہاں ایکسیلریشن ہے اور میکسویل نے یہ بہت پہلے ثابت کر دیا تھا کہ جب بھی کوئی چارج ایکسیلریٹ کرتا ہے تو اس میں سے الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن نکلتی ہے. اس کی مقدار بھی ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, 2/3 E² چارج اسکوئرڈ انٹو A². A از دی ایکسیلریشن. اب کیونکہ یہ ایکسیلریٹ کر رہا ہے اور اس ایکسیلریشن کو ہم اسپیڈ کے ساتھ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں, ایکسیلریشن از اکول ٹو V² ڈیوائڈیڈ بائی R, V از دا اسپیڈ. تو ظاہر ہے کہ اس ایٹم میں سے ریڈیشن نکلتی چلی جائے گی اور پھر اس طرح سے اس کا دائرہ کم ہوتا چلا جائے گا. بالآخر یہ الیکٹران جا کر پروٹون یا نیوکلیس کے ساتھ لگ جائے گا, ایٹم تباہ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اب اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا. تو ایک بات یہ تھی. دوسرے یہ کہ اگر ایک الیکٹران یوں گردش کرتا ہے تو اس میں سے جو روشنی نکلتی ہے, جو ریڈیشن نکلتی ہے, وہ تو پھر ہر فریکوینسی کی ہو سکتی ہے. لیکن دیکھا یہ گیا کہ جو ریڈیشن, جو روشنی ایٹموں سے نکلتی ہے وہ صرف چند مخصوص رنگوں کی ہوتی ہے. اور اس کو آپ دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں. ایک ایکسپیریمنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ادھر کوئی سفید روشنی کا منبع رکھیں, مثلا کوئی ٹارچ ہے یا کچھ اور پھر یہ ایک گیس میں سے گزرتی ہے, تو یہاں سے لائٹ ایٹمز کے ساتھ ٹکرا کر پھر کسی منشور میں سے گزر کر ایک اسکرین پر آ کر لگتی ہے, اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ صرف چند مخصوص رنگ اس میں موجود نہیں ہے. اس کو ایبزارپشن اسپیکٹرم کہتے ہیں. تو ایٹم صرف چند مخصوص فریکوینسیز کو ایبزارب کر سکتا ہے. اور اسی طرح سے جب آپ کسی گیس کو گرم کرتے ہیں, مثال کے طور پہ ہائیڈروجن ہے, آکسیجن ہے یا کوئی اور, تو اس میں سے جو رنگ نکلتے ہیں, جو فریکوینسیز نکلتی ہیں, وہ صرف چند ہی ہوتی ہیں. تو اس کو ہم ایمیشن اسپیکٹرم کہتے ہیں. اب رتھرفورڈ کا یہ ایٹم نہ ایبزارپشن کو اور نہ ایمیشن کو ایکسپلین کر سکتا ہے. اور اس سے بڑی بات یہ کہ اس سے جو روشنی نکلتی وہ تو ایٹم کو پھر تباہ کر دیتی. چنانچہ اس صدی کے شروع میں, یعنی کہ 20ویں صدی کی شروع میں, یہ ایک ایسا معمہ تھا جس کا کوئی حل ہی نہیں تھا. اور یہاں پر پھر نیلز بور نے اپنی تھیوری پیش کی ایٹم کے بارے میں, اور نیلز بور کی توجہ یہ تھی کہ کیونکہ الیکٹران ایک لہر بھی ہے اور اس لہر کی ویو لینتھ لیمڈا اگر کہا جائے تو لیمڈا از اکول ٹو ایچ پلانکس کانسٹنٹ ڈیوائڈیڈ بائی دی مومنٹم آف دی الیکٹران جو ایم وی ہے. لہذا نیلز بور نے یہ کہا کہ کوئی سا آربٹ دیکھیں, اس آربٹ میں اگر ایک کمپلیٹ نمبر آف ویوز فٹ کی جا سکیں تو پھر یہاں سے ریڈیشن نہیں نکلے گی اور ایٹم مستحکم ہوگا, یہ کولیپس کا شکار نہیں ہوگا. اس نے یہ کہا کہ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیوں ہے, لیکن چلیے میں ایک مفروضے کے طور پر اگر اس کو قبول کروں کہ اس میں کمپلیٹ نمبر آف ویوز ہونی چاہیے, تو دیکھتے ہیں کہ پھر اس سے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں. آخر سائنس میں اسی طرح سے تو کام چلتا ہے نا, کہ آپ کو اصل وجہ شاید نہ پتا ہو لیکن آپ کوئی گیس کرتے ہیں, کوئی مفروضہ قائم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پھر اس سے آپ کو کیا ایکسپیریمنٹل ریزلٹس مل سکتے ہیں, آپ کی پیشن گوئی کیا ہے. تو یہ بہت معقول طریقہ تھا نیلز بور کی لاجک کو. چلیے اب ہم آگے بڑھاتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ n=2, n=3 اور n=5 کی ویوز کو کس طرح سے فٹ کیا گیا. ادھر n=1 لکھا ہوا تو نہیں ہے, لیکن n=1 کا مطلب یہ ہے کہ ایک کنٹینیوس
सर्कल। n=2 में आप देख रहे हैं कि 2 पैटर्न्स बन रहे हैं, n=2, n=3 और n=5 की यहाँ पर तस्वीरें आपके सामने मौजूद हैं। इन सब में एक बात मुश्तरक है कि ये क्लोज्ड कर्व है। अगर वेवलेंथ बिल्कुल सही ना हो, ज़रा इधर या उधर हो, तो फिर इंटरफेरेंस के सबब ये वेव ख़त्म हो जाती है। चुनाचे यहाँ पर सिर्फ n=1, 2, 3, 4 वगैरह की गुंजाइश है। अब बोर ने ये कहा कि n=1, n=2, 3, 4 का मतलब ये बनता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स की मुमकिना स्टेट्स हैं। अगर n=1 में इलेक्ट्रॉन है तो इसकी एनर्जी इतनी होगी, n=2 में है तो इतनी होगी, 3 होगी तो इतनी वगैरह। और दूसरे ये कि जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेट में है तो वो किसी दूसरे स्टेट में जा सकता है जो इन्हीं में से हो, तो ये n=3 से 4 तक जा सकता है या 4 से 3 में आ सकता है, मगर दरमियान में कोई और स्टेट नहीं है। गोया कि the energies are quantized and transitions between states can only happen when they go from one state to another. जिसका मतलब ये कि आप दरमियान में कहीं नहीं जा सकते। आपको या तो n=4 से n=6 तक जाना होगा या 6 से 3 तक जाना होगा। 2.5 का कोई मतलब नहीं बनता। बोहर ने रेडिएशन के हवाले से ये कहा कि जब कोई एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो उसका मतलब ये होता कि उस पर जब लाइट पड़ती है, कोई फोटोन आकर उससे टकराता है, तो फिर वो निचले स्टेट से ऊपर वाले स्टेट में चला जाता है, और जो एब्जॉर्ब्ड फोटोन होगा या एब्जॉर्ब्ड क्वांटम ऑफ लाइट होगा, उसकी एनर्जी ठीक इन दो स्टेट्स में डिफरेंस के बराबर है। इसी तरह से अगर इस एटम में से रोशनी निकलती है तो वो सिर्फ इसी सबब निकलती है कि ऊपर से किसी स्टेट से निचले किसी स्टेट में जाना होता है। तो ये स्टेट्स इलेक्ट्रॉन के स्टेट्स हैं। इलेक्ट्रॉन n=1, 2, 3, 4 वगैरह में हो सकता है। अब चलिए हम इसको ज्यादा तफसील से देखते हैं। ये याद रहे कि डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस के बकौल लैम्डा h/p, p इज द मोमेंटम और p mv के बराबर है। चुनाचे यहां पर p h/लैम्डा और इधर से h/2πr डिवाइडेड बाई n। मोमेंटम की मिकदार बनती है n इंटू h बार, और याद रहे कि h बार h/2π है। चुनाचे जब हम r इंटू p का प्रोडक्ट बनाते हैं तो r को दूसरी साइड पे ले जाइए, r इंटू p इज इक्वल टू n इंटू h बार। अब r इंटू p क्या होता? दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। आपको याद होगा कि जब हमने एंगुलर मोमेंटम की बात की थी तो वहां डिफाइन किया है एंगुलर मोमेंटम को एज r क्रॉस p। अब अगर r यूं है और p उसके परपेंडिकुलर है तो r क्रॉस p प्रोडक्ट ऑफ r इंटू p बनता है, क्योंकि इनके दरमियान जो एंगल है वो राइट एंगल है। साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1। यहां से हमें पता चलता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज से मतलब ये कि इसकी सिर्फ चंद मखसूस वैल्यूज मुमकिन है। अब चूंकि n 1 हो सकता है, और 1 का मतलब ये कि एक सर्कल है, 2 का मतलब है कि यूं है, वो सारी तस्वीरें आपने थोड़ी देर पहले देखी। तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज या तो h बार हो सकती हैं, या 2h बार, या 3h बार, 4h बार। कहीं 1.3h बार का होना मुमकिन नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हाँ, एक और बात आप जहन में रखें, और इसका मैं फिर बाद में भी जिक्र करूंगा, कि यहां पर n=0 मुमकिन नहीं है। ये सिलसिला जो है वो n=1 से शुरू होता, लिहाजा यहां पर कम से कम एंगुलर मोमेंटम इस इलेक्ट्रॉन का h बार के बराबर है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि ये एटम किस तरह से इक्विलिब्रियम में रह सकता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो कुव्वतें अमल करती हैं। एक कुव्वत इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के नजदीक खींचती है,
وہ ہے الیکٹروسٹیٹک فورس، اور اس کی مقدار E²/R² ہے. ہاں یہاں پر میں نے لکھا ہے K*E²/R²، کیونکہ K MKS یونٹس میں 1/4πε0 ہے، دوسرے یونٹس میں 1 ہے. بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم MKS استعمال کر رہے ہیں تو K 1/4πε0 ہے. دوسری قوت اس کو باہر کی طرف دھکیلتی ہے، سینٹریفیوگل فورس، اور اس کی مقدار ہے mv²/r. اب اگر یہ الیکٹران ٹھہراؤ کی حالت میں ہے، جس کا مطلب یہ کہ وہ نہ نیوکلیس کی طرف گر رہا ہے نہ اس سے دور بھاگ رہا ہے، تو ان دونوں قوتوں کا توازن ہونا چاہیے. لہذا mv²/r = K × E²/r². دوسری طرف ہم نے پہلے یہ بھی جان لیا ہے کہ اینگولر مومنٹم کوانٹائزڈ ہے، سو L = n × h بار، اور n 1 2 3 وغیرہ ہے. ادھر سے پھر ویلوسٹی نکل آتی ہے. ویلوسٹی از n(h bar)/m into the distance from the center of the nucleus. اگر آپ اس کو سالو کریں تو Rn کی قیمت نکلتی ہے Rn = h bar²/me²، a کا فیکٹر بھی ہے، into n². اب یہاں پر n² آ رہا ہے اور n 1 2 3 4 وغیرہ ہے، تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یا تو نیوکلیس کے 1 یونٹ دور ہو سکتا ہے، یا پھر 4 یونٹ دور ہو سکتا ہے، یا 9 یا 16 وغیرہ. تو Rn which is the radius of the electron in different states، یہ n² کے ساتھ تبدیل ہوتا. اس کو بور آربٹ کہتے ہیں، اور یہ مختلف آربٹس کی انرجی بھی مختلف ہوگی، جس کو اب ہم کیلکولیٹ کریں گے. مگر یہ دیکھیں کہ الیکٹران آربٹ وہ جو نیوکلیس سے سب سے قریب ہے اس کے لیے n = 1 ہے، اور اگر آپ اس میں h بار اور k اور m کی ویلیو ڈالیں تو جو سب سے کم ریڈیس کی آربٹ بنتی ہے اس کی قیمت ہے 0.53 × 10⁻⁻8 سینٹی میٹرز. اب آپ کو یاد ہوگا کہ 10⁻⁸ سینٹی میٹرز کو ہم 1 اینگسٹروم کہتے ہیں. لہذا جو الیکٹران سب سے قریب آ سکتا ہے پروٹون کے، وہ فاصلہ تقریباً آدھا اینگسٹروم ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ایٹم کا سائز لگ بھگ ½ اینگسٹروم ہے. مگر اگر یہ n = 2 میں ہو تو یہ اس سے 4 گنا بڑا ہوگا، n = 3 میں ہو تو 9 گنا بڑا ہوگا وغیرہ. یہ بھی آپ نوٹ کریں Vn کی ویلیو نکلتی ہے Ke² / n × h بار. اس سے ظاہر ہے کہ جیسے جیسے n کی ویلیو بڑھتی ہے، جس کا مطلب یہ کہ جیسے جیسے یہ الیکٹران زیادہ دور ہوتا ہے نیوکلیس سے، ویسے ویسے اس کی سپیڈ بھی کم ہوتی ہے. اب چلیے ہم انرجی کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور انرجی کے 2 حصے بنتے ہیں، ایک پوٹینشیل انرجی کا، دوسرا کائنیٹک انرجی کا. کائنیٹک انرجی کا اس واسطے کہ یہ الیکٹران یوں گردش کر رہا ہے تو اس کی کائنیٹک انرجی ہوگی، حرکی توانائی ہوگی، جس کی مقدار ہے ½ m × the speed squared یا velocity squared. پھر پوٹینشیل انرجی ہے، وہ پوٹینشیل انرجی اس واسطے ہے کہ یہاں پر ایک پازیٹیو چارج ہے، یہاں پر نیگیٹو چارج ہے، اور آپ کو یاد ہے کہ جب پازیٹیو اور نیگیٹو چارجز موجود ہوتے ہیں تو پوٹینشیل انرجی نیگیٹو ہوتی ہے. جیسے جیسے میں اس نیگیٹو چارج کو دور لیتا جاؤں گا ویسے ویسے پوٹینشیل انرجی بڑھے گی اور بالآخر یہ 0 ہو جائے گی. تو نیگیٹو سے 0 تک جائے گی، یعنی کہ بڑھے گی. اب چلیے ان دونوں کا حساب ہم لگاتے ہیں. ویلوسٹی ہم نکال چکے ہیں، تو دی کائنیٹک انرجی از ½ mv² پلس پوٹینشیل انرجی. جب آپ v کی قیمت ڈالتے ہیں تو اس میں ½ mv² بنتا ہے ½ × Ke²/r، اور دوسری طرف پوٹینشیل انرجی خود Ke²/r ہے. اب یہ دیکھیے کہ دونوں میں سائن کا فرق ہے. دوسرے یہ کہ کائنیٹک انرجی کے سامنے ایک ½ کا فیکٹر ہے، جبکہ پوٹینشیل انرجی کے ساتھ 1 کا فیکٹر ہے. دونوں کی جمع پھر نیگیٹو بنتی ہے. اور اب آپ اگر R کی ویلیو اس میں ڈالیں تو
En यानी कि एनर्जी ऑफ द स्टेट with n equal to 1, 2, 3 वगैरह, that is equal to minus mk squared e to the power 4 over 2h bar squared into 1 over n squared. जब m और k और e और h बार की वैल्यूज डाली जाती हैं तो यहां से फिर En की कीमत निकलती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स डिवाइडेड बाय n स्क्वायर्ड. ये एक बहुत अहम नतीजा है. -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स 1 रिडबर्ग ऑफ एनर्जी कहलाता है. और यहां से हमने ये साबित किया है कि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो हाइड्रोजन एटम के अंदर मौजूद है माइनस रिडबर्ग डिवाइडेड बाय n स्क्वायर्ड के बराबर है. अब ये माइनस कहां से आया? अब मैं फिर इस बात पर लौटता हूं कि जब एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है तो इनके दरमियान पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, जिसका मतलब ये कि मुझे इस चार्ज से अलहदा करने के वास्ते एनर्जी खर्च करनी पड़ती है. तो वो इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम में मौजूद है उसको निकालने के वास्ते मुझे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स देने की ज़रूरत होगी अगर वो n = 1 स्टेट में है. अगर वो n = 2 स्टेट में है तो मुझे उससे 4 गुना कम एनर्जी देना पड़ेगी. अगर n = 3 में है तो फिर 9 गुना कम वगैरह. यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम है बनिस्बत पोटेंशियल एनर्जी के, इसी वास्ते जो टोटल एनर्जी बनती है वो नेगेटिव है. इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एनर्जी को प्लॉट किया गया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के साथ. n = 1 के लिए एनर्जी सबसे कम है -RH, उसके बाद -RH/4, -RH/9 वगैरह. तो ये मुख्तलिफ लेवल्स हैं हाइड्रोजन एटम के. और बोहर ने ये कहा कि अब ट्रांजिशंस हो सकते हैं इन मुख्तलिफ लेवल्स के दरमियान. तो अगर आप इस हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को काफ़ी एनर्जी दें तो ये n = 1 से n = 2 में जा सकता है. अब काफ़ी एनर्जी से मतलब क्या? ये देखें कि n = 1 के लिए एनर्जी -13.6 है, n = 2 के लिए -13.6 डिवाइडेड बाय 4 है. इन दोनों का डिफरेंस है -13.6 इंटू 3/4. अब वो जितनी भी रकम बनती है, अगर आप ठीक उतनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दें तो वो n = 1 से n = 2 में जाएगा. मगर ये एनर्जी कहाँ से आएगी? ये एनर्जी आ सकती है मिसाल के तौर पर एक फोटोन से. तो अगर एक फोटोन आता है और उसकी एनर्जी ठीक इन दोनों के डिफरेंस के बराबर हो तो फिर ये n = 1 से n = 2 में जा सकता है. और इसको एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कहते हैं. यानी कि वो फोटोन जो ठीक इस एनर्जी का था इस इलेक्ट्रॉन में जज्ब हो गया और एटम यहां से यहां तक चला गया. अब ये वाहिद जरिया नहीं है. ये भी हो सकता है कि दो हाइड्रोजन एटम्स हों, वो आपस में टकराएं और एक हाइड्रोजन एटम यूं एक्साइट हो जाए. मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं एक्साइटेशन के, लेकिन सबसे जो आम तरीका जिसको हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं वो लाइट एब्जॉर्प्शन का है. और इसी तरह से लाइट एमिशन हो सकती है. तो अगर मिसाल के तौर पर n = 2 स्टेट से n = 1 स्टेट में इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तो इसके नतीजे में एक फोटोन निकलेगा. उसकी एनर्जी होगी 13.6 इंटू 1 - 1/4. इस तरह से हम ये देखते हैं कि कई मुख्तलिफ ट्रांजिशंस मुमकिन हैं और कई मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज इस हाइड्रोजन एटम में से निकल सकती हैं. जो फ्रीक्वेंसीज इस हाइड्रोजन एटम से निकलती हैं वो उसकी पहचान है. कोई और एटम की फ्रीक्वेंसी उसके साथ नहीं मिल सकती. तो ये बिल्कुल उस तरह की बात है कि ये उसका फिंगरप्रिंट है. जैसे एक नाखवानदा शख्स जाकर अपने अंगूठे की छाप लगाता है कागज के ऊपर, इसी तरह एक हाइड्रोजन एटम या कोई सा भी एटम अपनी छाप पैदा करता है स्क्रीन के ऊपर, स्पेक्ट्रोस्कोप की स्क्रीन के ऊपर. बोहर का ये मॉडल बहुत कामयाब हुआ. हाइड्रोजन की जितनी भी लाइंस हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस, वो सारी की सारी समझी जा सकती हैं
اس انتہائی سمپل ماڈل کی مدد سے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے اصل میں محض ایک مفروضہ ہے. مفروضہ کیا ہے؟ کہ دیر شوڈ بی اے کمپلیٹ نمبر آف ویوز. ایک ویو ہو سکتی ہے 2 3 4 وغیرہ. مگر یہ کوئی تسلی بخش بات نہیں ہے. ایسا کیوں ہو؟ بور نے تو یہ محض ایک مفروضے کے طور پر پیش کیا تھا. اس نے یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد کوئی فزکس نہیں ہوگی، کہ یہ ہماری مکمل سمجھ ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ جب کوانٹم میکینکس ایجاد ہوئی تو اس سے عین وہی نتائج نکلے جو بور ماڈل سے نکلے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہمیں پتہ
ساتھ گھوم سکتا ہے. اس کو آپ تیز گھما سکتے ہیں, آہستہ گھما سکتے ہیں, یہ آپ کی مرضی کے اوپر, یہ اس پہ منحصر ہے کہ آپ نے اپنی ڈوری کے ساتھ اس کو تیز گھمایا یا آہستہ گھمایا. مگر ایک ہائیڈروجن مالیکیول کے ساتھ آپ یہ کھیل نہیں کھیل سکتے. ہائیڈروجن مالیکیول یا تو L=0 اسٹیٹ میں ہوگا, یا 1 اسٹیٹ, یا 2 اسٹیٹ, 3 اسٹیٹ, یعنی کہ 0 H بار, 1 H بار, 2 H بار وغیرہ. تو اس کی روٹیشنز بھی کوانٹائزڈ ہیں. لہٰذا ایک ہائیڈروجن مالیکیول میں کئی مختلف چیزیں آتی ہیں. وہ وائبریٹ کرتا ہے, روٹیٹ کرتا ہے, اس کے الیکٹرانز ایکسائٹ ہو سکتے ہیں, ڈی ایکسائٹ ہو سکتے ہیں. اور یہ ایک بالکل نیا اور ایک مکمل سبجیکٹ ہے مولیکولر فزکس کا, جو اس لیکچر سیریز میں چھیڑ بھی نہیں سکوں گا. اس کے لیے پھر آپ کو فزکس مزید پڑھنی پڑے گی, خصوصاً کوانٹم میکینکس پڑھنی پڑے گی. اس کے ساتھ آج کا وقت پورا ہوتا.